خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پوری قوت ایمانی سے نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ آج 13 رجب کی رات ہے اور مبارک رات ہے۔ علی والوں کو علی کی آمد کی مبارک ہو۔ لہٰذا یہ تو اس ہستی کا آج ہم جشن منا رہے ہیں جس کے جشن کے لیے انتظار کے لیے ایک ایک سیکنڈ انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس میں تو جتنے منٹ کیا جتنے گھنٹے بیٹھے اتنے گھنٹے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ کسی عام ہستی نے نہیں، اس ہستی نے جس نے زبان وحی سے قرآن دیا، جس نے امت کو نماز دی، جس نے امت کو روزہ دیا، جس نے امت کو حج دیا، جس نے امت کو عبادتیں دے دی، ساتھ یہ بھی بتا دیا اے کلمہ گو جس زبان سے قرآن اور نماز اور روزہ حج اور دے رہا ہوں، یاد رکھو اسی زبان سے بتا رہا ہوں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تو لہٰذا علی کا ذکر ہے عبادت۔ عبادت کے لیے اسلام نے عبادتوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، عبادتوں کا زمانہ معین کیا ہے، بعض عبادتوں کے لیے جگہ خاص کی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ دیکھ لیں، صبح کی نماز آپ اس وقت ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا پڑھیں گے، آپ ادا نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز آپ اس وقت ادا نہیں پڑھ سکتے۔ ماہ رمضان کے روزے آپ رجب اور شعبان میں ادا کی نیت سے نہیں رکھ سکتے۔ رجب اور شعبان کے مستحب روزے آپ ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے عبادت کا وقت جدا ہے، عبادتوں کا زمانہ جدا ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں خاص جگہ پہ انجام دی جاتی ہیں، مثلا حج کا جو واجب عمل ہے وہ آپ اپنے اس علاقے میں
آپ احمد پور شرقیہ میں یہاں حج انجام نہیں دے سکتے. آپ کو حج کرنے کے لیے جانا پڑے گا مکہ. مکہ میں بھی صرف نہیں، میدان عرفات میں جائیں گے. میدان عرفات کے بعد مزدلفہ میں جائیں گے، پھر مینا میں جائیں گے، پھر آ کے آپ مکہ کے اعمال انجام دیں گے. معلوم ہوا ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، ہر عبادت کا اپنا وقت ہے، ہر عبادت کا اپنا زمانہ ہے. لیکن اسلام نے جہاں یہ کہا ہے اپنے وطن میں ہو تو نماز 4 رکعت پڑھو، اور اگر آپ سفر میں ہو تو 4 رکعت کو 2 کر کے پڑھو. اگر آپ سفر میں ہو تو روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کرنی ہے. اور اگر آپ مریض ہو تب بھی آپ پہ روزے کی رخصت دی گئی، بعد میں قضا کرو گے. تو معلوم ہوا اسلام نے جو عبادتوں کا وقت رکھا ہے وہ بھی مقرر ہے، جو زمانہ رکھا ہے وہ بھی مقرر ہے. ادا اور قضا کے لیے بھی، بیمار اور صحت مند کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے. لیکن قربان جاؤں، علی کا ذکر ایسا عبادت ہے کہ اپنے وطن میں ہو تو علی کا ذکر کرو عبادت. تم اپنے وطن سے دور ہو تو عبادت کرو، علی کا ذکر کرو تو عبادت. صبح کو کرو علی کا ذکر تو عبادت، دوپہر کو کرو تو عبادت، شام کو کرو تو عبادت، مکے میں کرو تو بھی عبادت، یہاں پر کرو تو بھی عبادت. علی کا ذکر بغیر سبھی کر کے پڑھنا ہے جشن میں، اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بعد 3 جشن اور بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری آواز یہیں پہ جواب دے. صلوات پڑھ دیں. لہذا علی کا ذکر ہے عبادت. بھائی علی کا ذکر عبادت بھی اس طرح سے ہے گویا نبی نے یہ سند دے کر امت کو چیلنج دے دیا. نبی نے کیا فرمایا؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ امت کو چیلنج دے دیا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ امت کو چیلنج کیسے دیا؟ آئیں دیکھیں. بھئی ہم علی کے ذکر کے لیے آج جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں. 13 رجب کی رات کو آپ سارے مولا کے جشن کے لیے، خوشی کے لیے جمع ہوئے. تو گویا علی کا جشن منانا بھی علی بچپن میں عمل خیر انجام دے، علی بچپن میں نبی کی نبوت کی تصدیق کریں، وہ ذکر کرنا بھی علی بستر نبی پہ سو جائیں، یہ ذکر کرنا بھی علی نبی کے بستر پہ سوئے، یہ ذکر بھی عبادت. علی میدان جنگ میں آ جائے، مرحب و انتر کو بچھاڑ دے، یہ ذکر کرنا بھی عبادت. علی در خیبر کو اکھاڑ دے، یہ ذکر بھی عبادت. علی مباہلہ میں آ جائے، یہ ذکر بھی عبادت. علی حالت رکوع میں زکوٰۃ انگوٹھی کی دے دے، یہ ذکر بھی عبادت. علی سخاوت کرے، یہ بھی عبادت. علی نماز پڑھے، یہ ذکر بھی عبادت. علی مناجات کرے، یہ ذکر بھی عبادت. علی کے مصائب بیان کرنا، یہ بھی عبادت. علی کے مصائب سن کے رونا، یہ بھی عبادت. گویا نبی نے امت کو چیلنج دے دیا، کہاں سے ڈھونڈ لاؤ گے علی جیسا؟ یہ صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل بھی موجود ہے. آئے علی کی زندگی کی وارگردانی کریں، جو نبی کی زبان سے جو ہمیں فرمان ملا، ذکر علی عبادہ.
علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ابھی آپ نے سنا علی کی ولادت سے لے کر علی کی شہادت تک ہمیں تو کوئی ایسا لمحہ نہ ملا جو علی نے خدا کی نافرمانی میں گزارا ہو، بلکہ علی کی زندگی کا جو ورق کھولے خدا تک پہنچا دے۔ تو گویا نبی نے یہ چیلنج دے دیا، ہے تمہارے پاس کوئی ایسا پیشوا علی جیسا؟ دنیا نے لاکھ بنائے علی کے مقابلے میں، ذرا کوئی اپنے امام کا بھی مولود کعبہ جیسے امام کی طرح جشن منا کر دکھائے۔ آپ نہیں سنیں گے کسی نے اپنے بڑے امام کا کوئی میلاد جشن منایا ہو۔ بھئی آج ہے مولا کے جشن کی رات، آج رات حق بنتا ہے مولا کے فضائل کا، میں مولا کے فضائل پڑھنے آیا ہوں، لہذا یہ جشن کا حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب کے بارے میں سید الانبیاء نے جو فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ذرا امت نے جس کو امام بنایا ذرا ان کا بھی تو ذکر کر کے دکھائے۔ تو لہذا 13 رجب کی صبح یوم جمعہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، روایت کے مطابق، مشہور روایت، اور علماء اہل سنت میں سے الحاکم المستدرک نے، جو علماء اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں حدیث تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت کعبہ میں ہوئی۔ یہ اور بات ہے، آج کچھ ناسبی علی کی اس عظمت کے انکار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ جس کی بھی ولادت دیکھتے ہیں وہ ایسی جگہ دیکھتے ہیں جو بت پرستوں کے گھر میں ہوئی، لیکن علی وہ ہیں کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اچھا، اب سوال ہے، اللہ نے علی کی ولادت کعبے میں کیوں کی؟ اللہ نے علی کی ولادت کعبے میں کیوں کی؟ بھائی اللہ نے 2 ہستیوں کی ولادت میں اللہ کی بڑی حکمت تھی، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے علی ابن ابی طالب۔ سید الانبیاء کی ولادت کی جگہ قرار دی حضرت ابو طالب کا گھر، علی کی ولادت کی جگہ قرار دی خانہ کعبہ کو۔ میں نے بڑا اس پہ سوچا، جو مجھے جواب ملا، آخر وجہ کیا ہے؟ بارے الہا، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو نے نبی کی ولادت کعبہ میں کر سکتا تھا، تو نے نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں کی، نبی کی ولادت کی ہے ابو طالب کے گھر میں، اور علی کی ولادت کر دی خانہ کعبہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا، اس لیے چونکہ دنیا والے ابو کافر کے کفر کا فتویٰ دیں گے، تو جب بھی میرے نبی کی ولادت کا ذکر کریں گے ان کو ماننا پڑے گا جہاں پر مصطفیٰ آئے وہ عام گھر نہیں، ابو طالب کا گھر تھا۔ اور علی کی ولادت کعبہ کیوں بنائی؟ اس لیے تو آپ جا کر دیکھ لیں ذرا، جہاں پر علی کی ولادت ہوئی دیکھ لیں کتنے مقدس مقامات کو گرا دیا گیا۔ اگر علی کی ولادت ہو جاتی کسی اور گھر میں تو دنیا والے اس کو بھی گرا دیتی۔ تو گویا اللہ نے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کر کے جس طرح بت شکن
حضرت ابراہیم کے قدم گاہ کو محفوظ رکھا، کعبہ کے بت شکن علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت کعبہ کو بھی محفوظ رکھا۔ لہذا علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ دو ہستیاں، ایک بی بی مریم، ایک علی کی ماں۔ بی بی مریم کون؟ قرآن پڑھ کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ کی ماں کہاں رہتی ہے؟ ماں نے منت مانی تھی، میرا اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ اللہ نے دے دی بیٹی، لیکن بی بی نے پھر بھی منت کے طور پہ بیٹی کو پیش کر دیا۔ بی بی مریم بیت المقدس کی خدمت بھی کرتی ہیں اور ایک حجرے میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بی بی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، ایک حجرہ عبادت میں عبادت خدا کرتی ہیں، بیت المقدس میں رہ کر خدا کے گھر کی صفائی کرتی ہیں، خدا کے گھر کی خادمہ ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، خدا نے جبرائیل امی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے مریم اخرجی من ھذا البیت، اے مریم اس گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ مریم جو خادم بن کر رہ رہی تھی، جس کی خدمت گزاری کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اس کو عیسیٰ نبی کی ولادت کے وقت اللہ اپنے گھر بیت المقدس سے نکال رہا ہے، لیکن علی کی ماں بیٹھی ہے اپنے گھر میں۔ وہی کا اشارہ ہوا، اے علی کی ماں گھر سے باہر نکل، آ بیت اللہ میں۔ علی کی ماں کہاں پہنچی؟ بیت اللہ خانہ کعبہ پہنچی۔ بھئی علی کی ماں کو بھی وہی کا اشارہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ علی کی ماں کو وہی کا اشارہ کیسے ہوا؟ بھئی علی کی ماں کوئی نبی تھوڑی ہے، وہی تو خاص ہے نبوت کے ساتھ۔ علی کی ماں نبی تو ہے نہیں۔ ہم نے کہا قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ مادر موسیٰ بھی نبی نہیں ہے، لیکن یہ تو پتہ چل گیا جن معنوں میں اللہ مادر موسیٰ کی طرف وحی کر رہا ہے، انہی معنوں میں اللہ مادر علی کی طرف بھی وحی کر رہا ہے۔ اے میری کنیز گھر نہ بیٹھ، آ کعبے کے وارث کی جنم کی جگہ یہ کعبہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اب علی کی ماں آئی ہیں کعبہ میں۔ روایت کہتی ہیں علی کی ماں آئی ہیں پشت کعبہ کی طرف، در کعبہ کی طرف نہیں۔ بھئی دنیا کا ایک دستور ہے، انسان کی فطرت میں۔ آپ دیکھیں نا مسلمانوں کو، وہ پیروں کے درباروں میں جاتے ہیں تو جا کے دروازوں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آل محمد کے چاہنے والے نبی اور آل نبی کے روزوں پہ جاتے ہیں تو پہلے ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، خدا سے جو سوال کرتے ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا دیتے ہیں۔ تو گویا کیا کرتے ہیں؟ دروازے کی طرف سے ابتدا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن علی کی ماں کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ پشت کعبہ کی طرف کھڑی ہوئی۔ اب کیوں کھڑی ہوئی؟ بھئی بی بی آپ کعبہ کے دروازے کی طرف بھی کھڑی ہو سکتی تھی، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں تو دنیا والے یہ کہہ سکتے تھے اگر دروازہ کھل جاتا تو علی کی ماں گھر سے ابو طالب سے کعبہ کی چابی لے کر آئی ہے۔ چونکہ تاریخ میں یہ جملہ ہے، حضرت ابو طالب
کے پاس بھی کعبے کے تالے کی چابی موجود ہے. تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی یہ تو تالے کی چابی ان کے پاس تھی, یہ تو تالا خود کھول کے اندر گئے. لیکن جہاں سے بی بی کو وحی کا اشارہ ہوا, اے علی کی ماں تو نے دروازے سے نہیں, تو نے پشت کعبہ سے آنا ہے. بی بی اسی طرف سے کھڑی ہوئی, بی بی کعبے کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں رب انی مؤمنۃ بک, اے بار الہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں. وآمنت بکتبک بما انزلت, اے میرا اللہ میں ان کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کیا ہے. وآمنت برسلک, اے بار الہ میں ان رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں جن کو تو نے بھیجا ہے. اے بار الہ میں اس گھر کے والذی بنا ھذل بیت, بار الہ میں اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ دیتی ہوں. بار الہ میں تجھے اس بیت اللہ اس کعبے کا واسطہ دیتی ہوں. بی بی واسطہ دے رہی ہیں, اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں, تجھے واسطہ, دعا مستجاب نہیں ہوئی. اے اللہ تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ, دعا مستجاب نہیں ہوئی. اے اللہ تیری کتابوں کا واسطہ, دعا قبول نہیں ہوئی. اے اللہ تجھے اس کعبے کا واسطہ, دعا مستجاب نہیں ہوئی. اے اللہ تجھے اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا واسطہ, دعا مستجاب نہیں ہوئی. جب بی بی نے کہا وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي, بار الہ مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے, میری مشکل آسان فرما. بی بی کی دعا تمام ہوئی, ادھر سے دیوار کعبہ شک ہوئی. اس کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں یوں کرتا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اے مشکل کشا, تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ میری مشکل آسان دین کا واسطہ. دنیا والوں کو جب بھی کوئی دین کی مشکل پیش آئی, آئے ہیں علی کے دروازے پہ. علی مشکل کشائے دین ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا دروازے پہ نہیں آئی بلکہ پشت کعبہ پہ. اب بی بی واسطہ دے رہی ہیں, ادھر سے دیوار پھٹ رہی ہے. بھئی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مرد حضرات ہیں, آپ مسجد میں آنے لگے, مسجد کی دیوار میں اچانک دراڑیں آنے لگی, اپنی ایمان سے بتائیں. آپ جوان بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, صحت مند بیٹھے ہیں. جیسے ہی مسجد کی دیوار میں دراڑ آنے لگی آپ سارے دوڑیں گے پیچھے کی طرف. اور خاتون جب وقت ولادت قریب ہو حالت اور بھی نازک ہوتی ہے, ایسے کہ نہیں ہے. اور علی کی ماں کی حالت ہے نازک حالت. اب کعبے کو دراڑ آ رہی ہے, علی کی ماں پیچھے دوڑنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. کوئی پوچھے بی بی کعبے کی دیوار پھٹ رہی ہے, آپ آگے جا رہی ہیں, جواب ملے گا نادان, میں کرار کی ماں ہوں کسی فرار کی نہیں. کسی فرار کی ماں نہیں ہوں. کعبے کے اندر سے آواز آئی اے علی کی ماں اندر آ جا. اللہ اکبر. لیکن دنیا والوں نے یہاں پہ بھی اعتراض کر دیا, کہتے ہیں علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ تو محض اتفاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ محض اتفاق ہے. میں کہا کرتا ہوں علی تیری عظمت پہ قربان, ہمیں تو یہ بھی قبول ہے. دنیا علی کی فضیلت اگر اتفاق کہہ رہی ہے,
ہمیں یہ بھی قبول ہے اے علی تیری عظمت پہ قربان، اگر تیرے اتفاقات کو دیکھے تو تیری جائے ولادت کعبہ بنے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھے نبی فرماتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل۔ ہمیں یہ بھی قبول ہے علی کے اتفاقات میں بھی علی کی عظمت ہے۔ جب ہم یہ جواب دے چکے دنیا والے علی کی فضیلت ہضم نہ ہو سکی تو پھر یہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کون سی فضیلت کی بات ہے، علی تو وہاں پیدا ہوئے جہاں پر بت رکھے تھے۔ کیا رکھے تھے؟ جہاں پر بت رکھے تھے۔ ہم نے کہا اگر کعبہ کے اوپر یا کعبہ کے اندر، علماء اہل سنت کے ہاں اگر کعبہ کے اوپر یا کعبہ کے اندر بت رکھنے سے علی کی فضیلت میں، ولادت کی فضیلت میں کمی آتی ہے تو امت یہاں کیا جواب دے گی؟ تاریخ اسلام سے پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے، یہ تاریخ تشیع سے نہیں، مسلمانوں کی تاریخ سے۔ نبی جب تک مکہ میں تھے، آپ مکہ میں جب مسجد الحرام میں نماز پڑھتے، علماء اسلام نے نقل کیا، علماء اہل سنت کے کتابوں کا حوالہ نقل کر رہا ہوں، علماء نقل کرتے ہیں نبی مسجد الحرام میں جب کھڑے ہوتے تو کعبہ کی طرف منہ کرتے، اس طرح سے کھڑے ہوتے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور آگے سمت بیت المقدس کی ہوتی، تاکہ دونوں خانہ خدا کی طرف رخ ہو۔ یہ کتنا عرصہ نبی نے نمازیں پڑھی؟ بھئی مکہ میں کتنے بعثت، اعلان بعثت کے بعد نبی کتنے سال ٹھہرے؟ 13 سال۔ مکہ میں اعلان بعثت کے بعد 13 سال نبی مکہ میں رہے، تو 13 سال نبی نے مسجد الحرام میں نماز پڑھی، کعبہ کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو اس وقت کعبے میں بت پڑے ہیں۔ اگر کوئی کہے ہم اس بات کو نہیں مانتے، حالانکہ اس حوالے کو نقل کیا علماء اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین اور مفسرین، تو آئیں، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آ جائیں، نبی کی مدینے کی زندگی لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ نے کعبہ کو چھوڑ دیا، چونکہ دونوں کی سمتیں جدا ہیں۔ نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جو لوگ عمرہ اور حج کر چکے ہیں وہ مدینے میں مسجد ذوالقبلتین کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ مسجد ذوالقبلتین میں اگر آپ جائیں تو بیت المقدس کا منہ ہے اس طرف اور بیت اللہ کا رخ ہے اس طرف، دونوں۔ تو نبی حالت نماز میں ہیں، 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ حکم خدا ہے، آج سے آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے۔ نبی نے حالت نماز میں بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف کیا۔ آج امت اس مسجد کی زیارت کرتی ہے، نبی نے ایک نماز میں 2 قبلوں میں نماز پڑھی، یہ تو سب کو یاد ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو نبی جو بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، ابھی تو اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو اس کے اوپر بت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حکم آ رہا ہے 2 ہجری کو، جو قبلے کی تعویل کا حکم آیا کتنی ہجری کو آیا؟ 2 ہجری کو۔ تو گویا رسول اللہ مدینے میں آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے رسول اللہ کو آئے ہوئے، 2 ہجری میں یہ حکم ہوا۔ 1.5 سال بعد نبی نے رخ کیا بیت اللہ کی طرف، اور فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری کو۔ کتنی ہجری کو؟ 8 ہجری کو۔ تو اب یہ رسول اللہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف،
فتح مکہ ہو رہا ہے 8 ہجری کو. 2 سے 8 ہجری تک کتنے سال بنے؟ 6 سال بنے. گویا نبی اور نبی کے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، عبادت کر رہے ہیں خدا کی، منہ کر رہے ہیں کعبہ کو. 6 سال نبی نے بھی نماز پڑھی، نبی کے بڑے بڑے اصحاب نے بھی پڑھی. اس کعبے میں بت بھی ہیں، اس کعبے پر بھی بت ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. میں کہتا ہوں اگر کعبے میں بت ہیں، نبی نماز میں معراج پہ جا سکتے ہیں، نبی کی نماز کی فضیلت میں کمی نہیں آتی، تو بتوں کے ہوتے ہوئے علی کی فضیلت میں بھی کمی نہیں آتی. اگر نبی کی نماز معراج کی منزل پہ رہ سکتی ہے تو پھر علی کی شان بھی کعبے میں آنے سے باقی رہ سکتی ہے. یہ اور بات ہے، علی کی یہ فضیلت ہضم نہیں ہو رہی علی کی. اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان، بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دیتا. یہ بغض حیدر میں دنیا میں جل رہے ہیں اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گے. یہ عداوت علی کی یہی سزا ہے، دنیا میں بھی جلو آخرت میں بھی جلو. سلامات میں علی محمد. بارے دیگر بآوازیں بلند صلوات. لہذا اب علی کی ماں کعبہ کی دیوار پھٹی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئی. 3 دن علی کی ماں کعبہ میں اللہ کی مہمان تھے. لیکن قربان جاؤں، علی کی ماں کہتی ہیں جب علی نے دنیا میں قدم رکھا تو فسجد للہ، علی کی زندگی کا پہلا عمل سجدہ خدا میں چلے گا. اللہ نے علی کی ولادت کعبہ میں کر کے پیغام دے دیا، خبردار علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. علی نے زندگی کا پہلا عمل خدا کو سجدہ کر کے بتا دیا، خبردار مجھے خدا نہ سمجھنا. خبردار مجھے خدا نہ آج دنیا ہم پہ تہمت لگاتی ہے، آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے بھئی یہ شیعہ حضرات تو علی کو اللہ کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے. ہم تو آج علی کا جشن منا رہے ہیں. ہم تو 21 ماہ رمضان کو علی کی شہادت پہ علی کا تابوت اٹھاتے ہیں. تو کبھی آپ نے مسلمانوں کی کسی مسجد میں دیکھا کہ اللہ کا جشن منایا گیا ہو، اللہ کا کوئی تابوت اٹھایا گیا ہو؟ تو گویا ہمارا تو عمل بتاتا ہے ہم علی کو اللہ اور رب نہیں کہتے، ہم تو علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. ہم تو علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا ہے. اس لیے دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ تم کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو. آئے کتاب علماء اہل سنت کی ہیں، حوالے میں دے کے پڑھ لیتا ہوں. سید الانبیاء کی روایت ہے، علماء اہل سنت کی 4 بڑی کتابیں ہیں. جنابی المودہ، المودہ فی القربہ، اور اس کے علاوہ اور 2 کتابیں ہیں. سید الانبیاء فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، انی رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واخو رسول اللہ. علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں. رسول اللہ معراج پر گئے, آپ نے بتایا جنت کے دروازے پہ 3 سطریں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی اللہ کے ولی ہیں. آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے, تم علی کی ولایت کا کلمے میں کہاں اقرار کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم پہ اعتراض نہ کرو, کتابیں تمہاری ہیں, جنت کے دروازے پہ لکھوانے والا خدا ہے, امت کو آ کے بتانے والا مصطفیٰ ہے. ہم علی اللہ یا علی رب کہتے ہیں, آؤ ہمارا کلمہ پڑھ کے دیکھ لو. ہم تو کہتے ہیں علی ولی اللہ, ہم علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں, نبی کا وصی کہتے ہیں, خلیفہ بلا فصل جانشین کہتے ہیں. آپ کے ان نعروں اور خوشی محبت سے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام فرماتے ہیں, جو شخص اپنے دل میں ہم اور محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے, فل یشکر امہ, اس کو چاہیے خدا سے پہلے اپنی ماں کا شکر ادا کرے. یہ اس کی ماں کی طہارت ہے کہ بچہ آج علی کا حبدار ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اب روایت کہتی ہے مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر 3 دن رہے. اگر کعبہ کے 3 دن کے حالات بیان کریں تو میرا خیال ہے سارا وقت یہیں چلا جائے گا. تو لہذا روایت کہتی ہے 3 دن بعد علی کی ماں 16 رجب کو اسی مقام سے نکلنے لگی, کعبہ سے جہاں سے آپ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ بی بی ابھی باہر آئیں, روایت کہتی ہے سید الانبیاء کعبہ کے باہر اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے, گویا یہ بھی وحی کا اشارہ تھا. علی کی ماں جہاں سے گئی تھی وہاں سے آئیں گی. سید الانبیاء وہیں کھڑے ہیں, حضرت ابو طالب وہیں پر کھڑے ہیں. آج دنیا والے, بچی کو بٹھا دیجیے, دنیا والے آج جمع ہو چکے ہیں, رسول اللہ آ چکے ہیں, ابو طالب کھڑے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. روایت کہتی ہے ادھر سے دیوار کعبہ شق ہوئی, دیوار کعبہ شق ہوئی, یا علی کی ماں کعبے سے نکلنے لگی, آواز قدرت آئی, یا فاطمہ سمی ہے علی جن, اے فاطمہ بنت اسد اس مولود کا نام علی رکھ دو, اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا, اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے, اس کا نام علی رکھ دو. علی کی ماں اپنے ہاتھوں پہ لیے جب آگے آئی نا, حضرت ابو طالب کو دیا. آپ نے, امام نے بابا کو سلام کیا. سلام کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد ہاتھوں میں لیے نبی کی خدمت میں نبی استقبال کر رہے ہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد حیران بھی ہیں, تھوڑا پریشان بھی ہیں. کہتے ہیں جب ماں کے چہرے پہ اداسی دیکھی نا کہ اے چچی جان آپ کے چہرے پہ یہ اداسی کیسی ہے, کہا کہ یار اے میرے لخت جگر, رسول اللہ تو اس وقت نہیں کہتی تھی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس بچے کی 3 حالتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں. نہ تو اس نے علی نے آنکھیں کھولی ہیں,
نہ یہ رویا ہے نہ اس نے دودھ پیا ہے، نہ رویا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ دودھ پیا ہے۔ بھئی انسانی زندگی کے تقاضے یہی ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد کہتے ہیں بچے کو رونا چاہیے، بچے کو دودھ پینا چاہیے۔ بچہ آنکھ کھولے نہ آنکھ کھولے نہ دودھ پیے نہ روئے، سمجھتے ہیں بچہ مریض ہے، شاید نہ بچ پائے۔ 3 دن علی کی حالت یہی ہے۔ جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دینے لگی، میں کہوں گا نبی نے ایک جواب دیا، میں کہوں گا بی بی بھلا علی کیوں روئیں؟ بھئی علی تو آج پیدا ہوا، اب تو علی کے پیدا ہونے کے بعد دنیا نے رونا ہے۔ اور بی بی کعبے میں تو نور تھا، یہ تو علی اس لیے نہیں روئے، بتا رہے ہیں جب کعبے میں نور ہو تو علی کیوں روئے؟ یہ اور بات ہے، کوئی غار میں رویا تھا۔ علی کیوں روئے؟ اب علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ روایت کہتے ہیں جب نبی کے ہاتھوں میں آئے نا، ایک مرتبہ اول درجے کی امامت نے آخری درجے کی نبوت کی دیدار کیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں خصصت بھی نظر، اے علی تو نے اپنی نگاہ میرے ساتھ خاص کی ہے، خصصتو کا بعلمی، اے علی میں نے اپنا علم تیرے ساتھ خاص کیا۔ اے علی تو نے میری زیارت کے لیے آنکھیں بند رکھی، میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنایا۔ اب علی کو اپنے علم کا وارث جب بنایا تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اب دودھ بھی تو نہیں پیا تھا۔ روایت کہتی ہے بی بی نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، اس بچے نے ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ کہا کہ میں یربی ہے، اس مولود کو گھٹی کون دے؟ میرے اور آپ کے گھر کا دستور ہے، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ایسے کوئی نمازی بندہ گھٹی دے، کوئی دیندار بندہ گھٹی دے، اس کی گھٹی کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کو گھٹی کون دے گا؟ آپ نے فرمایا آنا اروی ہے، اے چچی جان پریشان نہ ہو، میں مصطفیٰ اسے گھٹی دوں گا۔ خدا کے گھر میں لوگوں کے سامنے وضع لسانہ فی علی ابن ابی طالب، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، نبی زبان دے رہے ہیں، علی زبان چوس رہے ہیں، گویا علی چھوڑ بھی نہیں رہے۔ یہ صرف زبان نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے فَانْفَجَرَ اثْنَا عَشْرَ عَيْنًا، نبی کی زبان دینے سے 12 علم کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ صرف زبان نہ تھی، یہ صرف زبان نہ تھی، بلکہ نبی زبان دے رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں خبردار علی کے بارے میں کبھی جسارت نہ کرنا، علی جب بھی بولیں گے مصطفیٰ کی زبان بولیں گے۔ آج اللہ کے گھر ماشاءاللہ نمازی لوگ بیٹھے ہیں، نمازی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو زبان دے دیں اور اگر اپنی زبان سے وہ کرنے لگے تو کیا کہیں گے؟ آپ تو نمازی صاحب ہو کے زبان دے چکے ہیں، آپ تو حاجی صاحب ہو کے زبان دے۔ بھئی بانی شریعت زبان دے رہے خدا کے گھر میں، بتا رہے ہیں مصطفیٰ نے زبان علی کو دے دی، اب مصطفیٰ کی زبان کا وارث علی ہے، علی جب بھی بولے گا مصطفیٰ کی زبان بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اب روایت کہتی ہے اب مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زبان دے دی، جب علم کے 12 چشمے جاری ہو گئے تو کیا ہوا؟
اب علم تو منتقل ہو چکا، تو آپ نے فرمایا یا علی اقرا، اے علی پڑھو۔ ایک مرتبہ علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی نے کہا اقرا القرآن، اے علی قرآن پڑھ۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے علی مولا نے تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، آپ نے قرآن بھی سے کیا سنایا؟ سورہ مومنون کی 11 آیتیں، قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے مومن۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں مومن جب بھی قرآن میں ایمان والے ہیں اس سے مراد نبی فرماتے ہیں ایمان والے کون ہیں؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں پورے قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو، اس سے مراد ہے گویا علی قرآن کی زبان سے بتا رہے ہیں قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے علی والے۔ روایت کا جملہ، علی نے جب یہ آیت پڑھی نبی نے علی کے دہن کا بوسہ دے کے فرمایا اے علی جس کا امیر تجھ جیسا ہو وہ کیسے کامیاب نہ ہو، جس کا امیر تجھ جیسا ہو وہ کیسے کامیاب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا نبی کے ہاتھوں پہ علی نے کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی شان سے فضائل لگائے، لیکن جن سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے انہوں نے پھر اعتراض کر دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا دے؟ کیا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پورا سال نبی کی نعتیں پڑھتے ہو، پورا سال نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں اور نعتوں میں یہ ذکر بھی پڑھتے ہیں، نبی کی عظمت کے گن بھی گاتے ہیں۔ بھئی میرے نبی کی شان یہ ہے نبی کے ہاتھوں پہ جب پتھر آ گئے تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے کہا تیرے ایمان پہ قربان، نبی کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نبی کے دین کا وارث علی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ علی کی دشمنی میں اتنا تو آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم نبی کے ہاتھوں کی فضیلت کا بھی انکار کر دو۔ چلو نبی علی ایسے نہیں پڑھ سکتے، نبی کے ہاتھوں کی برکت سے تو پڑھ سکتے ہیں، بے پتھر پڑھ سکتے، علی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر۔ اب ہم نے کہا صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، آؤ تم تو ویسے بھی قرآن کو زیادہ مانتے ہو، کیونکہ بڑوں نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا لاؤ میرے پاس قلم دوات میں تمہیں حدیث لکھ دوں، امت نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی قلم دوات مانگ رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، حضرت عمر تو قرآن کو کافی مان رہے ہیں، آؤ قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ قرآن نے آواز دی سورہ مریم میں، حضرت عیسیٰ ماں مریم کی گود میں جب آئے نا بنی اسرائیل یہود کے سامنے، تو آپ نے یہی پڑھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اطاعنی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔
میں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی صاحب تفسیر ابن کثیر علماء اہل سنت کی تفسیر ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدائش کے فوراً بعد کہا، تو اس پیدائش کے فوراً بعد سے مراد ہے یعنی ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے، تو ہم نے کہا قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ بھی تو ابھی 3 دن کے نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی تو بول سکتے ہیں، لیکن فرق ضرور ہے، عیسیٰ بولے تو ماں کی تہمت بری کر رہے ہیں، علی بولے تو نبی کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، بولنے میں بڑا فرق ہے۔ کہہ دیا، پھر اعتراض کر دیا، کہا کہ عیسیٰ بولے وہ تو نبی تھے، علی کوئی نبی تھوڑی ہے، کیا کہا؟ علی نبی تو نہیں ہے نا، عیسیٰ تو نبی ہے۔ میں نے کہا چلو ہم آپ کی یہ بھی بات قبول کرتے ہیں، قرآن پہ تو ایمان رکھتے ہو نا، قرآن پہ تو ایمان رکھتے ہو نا۔ آؤ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اپنی 7 کوٹھڑیوں کے اندر، جب حضرت یوسف اپنا دامن بچاتے ہوئے نکلے، اب جو اس کا شوہر تھا فوتیفار، اس کے سامنے کہا کہ یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیا اور کہا کہ تمہاری بے گناہی کا ثبوت کہاں سے؟ کہا کہ میری بے گناہی کا ثبوت یہ تمہارے دربار کا بچہ دے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 اور 27 سے دی۔ 26 میں وَشَاهِدَا شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے رشتہ داروں میں سے شیرخوار بچے نے یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی۔ میں نے کہا زلیخا بھی کافر ہے، اس کے رشتہ دار بھی کافر ہیں، کافر ماں باپ کی کافر اولاد کافر کے دربار میں رہ کے یوسف کی گواہی دے سکتا ہے، اور علی نبی کے دین کا وارث نبی کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اللہ، لہذا اعتراض دنیا والے یہ کرتے ہیں، تو لہذا قرآن کہہ رہا ہے تو علی کیوں نہیں بول سکتے؟ تو لہذا علی ابن ابی طالب، روایت کہتی ہے ایک دن بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر گئی، اور علامہ مفتی جعفر آل اللہ مقامہ سیرت امیر المومنین میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، بڑی عظیم کتاب ہے، نوجوانوں کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حالات زندگی کا بہترین، آپ کی ولادت سے لے کر امام کی شہادت تک تمام زندگی کے بہترین نمونے آپ کو ان 2 جلدوں میں مل جائیں گے۔ کتاب تو پڑھیے، مولا علی علیہ السلام کی پوری سیرت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ایک دن گھر سے باہر گئی، جب واپس آئیں تو کیا دیکھا؟ علی جھولے میں سو رہی اور ہاتھ میں ایک سانپ مرا ہوا ہے۔ علی کی ماں نے جب دیکھا نا دور سے یہی آواز دی، حیاک اللہ یا حیدرہ، خدا تجھے زندہ رکھے ہو میرا حیدر بیٹا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا علی نے بتا دیا، علی نے بتا دیا یہ حیدر کس نے دیا، یہ نام کس نے رکھا؟ علی کی ماں نے رکھا حیدر۔ تو گویا سانپ کا منہ کچل کے علی نے بتا دیا، سانپ کو دیکھ کے رونے والے اور ہیں، سانپوں کو دیکھ کے مارنے والے اور ہیں۔ بھئی جو سانپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے میدان جنگ میں کیا مقابلہ کرے گا؟ صلوات پڑھ دے مولا کے فضائل سن چکے، چند مولا کے ہم جاتے ہیں اس دنیا والوں کے پاس، آپ کو سالگیرہ پہ لوگ بلاتے ہیں، تو دنیا کا دستور ہے سالگیرہ پہ جاتے تو خالی ہاتھ جاتے کچھ لے کے جاتے، تو پھر آپ مولا علی کے پاس ہیں تو کیا تحفہ لے کر ایک تحفہ بھیجے مولا علیہ السلام کو، صلوات جو ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ آئیں مولا علی علیہ السلام کو کیا تحفہ دیں۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعینونی بے ورعن، اے علی والو، علی ہم سے کہہ رہے ہیں مجھ علی کی مدد کرو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بے مولا آپ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا یہی سمجھانا چاہتے ہیں تم پاک کردار کے مالک بن جاؤ گے جب دنیا میں چلو گے، دنیا تمہاری نمازوں کو دیکھ کے، دنیا تمہاری صداقت کو دیکھ کے، دنیا تمہاری شرافت کو دیکھ کے، دنیا تمہارے کردار کو دیکھ کے، دنیا تمہاری امانت کو دیکھ کے، دنیا تمہاری دیانت کو دیکھ کے، دنیا تمہاری پاکیزہ کرداری کو دیکھ کے کہیں گے دیکھو ہے علی والا ہے بڑا نمازی، ہے علی والا ہے بارش، ہے علی والا کلام میں سچا ہے علی والا کلام کا پکا ہے علی والا بڑا دیانتدار ہے علی والا آنکھ میں شرم و حیا ہے علی والا بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے علی والا بڑھ کر آگے سلام کرتا ہے۔ گویا دنیا میں جب بھی پاکیزہ کردار کے ساتھ زندگی گزارو گے، مولا علی فرماتے ہیں یہ تم میرے مشن میں میرے مددگار بن جاؤ۔ مولا علی کو ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں یا علی مدد، علی سے تو مدد مانگتے ہو بطور وسیلہ، علی کی بھی مدد کرو اپنے پاکیزہ کردار سے، اپنے پاکیزہ کردار سے۔ اس لیے کہ جب ہم پاکیزہ کردار کے مالک بن جائیں گے، آل محمد یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس آخری میں ایک جملوں کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے افراد جو صاحبان اولاد ہیں، اپنی ایمان سے بتائیں، ہر باپ کی تمنا نہیں ہے میری اولاد اچھی پڑھ لکھ جائے، میری اولاد کا اچھا کردار ہو، ان کا فیوچر اچھا ہو، میرا نام بن جائے، میری عزت بن جائے، میرا مقام بن جائے، میں فخر سے سر بلند کر کے چلوں۔ جب میں اور آپ چاہتے ہیں میری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، پڑھی لکھی ہو، دیندار ہو، سمجھدار ہو، علی بھی یہی چاہتے ہیں میرے حوبدار باکردار بن جائیں، میرے حوبدار دیندار بن جائیں، میرے حوبدار شریف بن جائیں، پاکیزہ کردار کے مالک بن جائیں۔ جب یہ چلیں گے دنیا ان کے ذریعے سے مجھ علی کو یاد کرے گی، اور کیسا یاد کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ نہیں، دنیا والوں کے ساتھ تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ جب وہ مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرو، جب وہ مریض ہوں ان کی عیادت کرو، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، ان کے اتنے حقوق ادا کرو کہ وہ تمہارے کردار کو دیکھ کے بے ساختہ زبانوں پہ یہ جملہ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کیسا باادب بنایا ہے۔ کام تم نے کرو، تعریف لوگ ہماری کریں۔ بس علی کو ہم نے بھی اس میلاد پہ یہی، آج علی کے جشن میں آئے ہیں تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ وعدہ کر کے جائیں، اے مولا انشاءاللہ ہماری زندگی کا آغاز اب پاکیزہ کردار کے ساتھ ہوگا، ہماری زندگی کا آغاز دینداری کے ساتھ ہوگا، ہماری زندگی کا آغاز اب ترویج مذہب آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کربلا والوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس علی نے اپنی اولاد کو دین پہ قربان کر دیا، ہم نے اس دین کی ترویج کے لیے کیا قربانیاں دینی ہیں۔ اے پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ